اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو۔ تو یہ آیت جو ہے وہ توبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ توبہ اصل میں لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا لغت کے اندر معنی ہے باز آ جانا، کسی بھی کام کو چھوڑ دینا، اس سے رک جانا، اس سے باز آ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو لغت کے اعتبار سے بھی توبہ کے اندر اس کام کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اور شریعت میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں توبہ کے اندر۔ نمبر 1، گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے۔ نمبر 2، اپنی کوتاہی پر ندامت ہو۔ نمبر 3، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، پکا عزم ہو۔ نمبر 4، اگر ان گناہوں کی تلافی یا قضا وغیرہ ہے تو وہ بھی ادا کرے۔ مثلا نمازیں چھوڑی تھی، اب توبہ کر رہا ہے تو اب نمازوں کی قضا رکھے۔ اسی طریقے سے روزے کی قضا ہے۔ کسی بندے کا حق اگر ادا نہیں کیا تھا تو اب جو ہے اس کا حق ادا کرے۔ مثلا پیسے تھے تو اس کو پیسے ادا کرے، اگر پیسے نہیں دے سکتا تو اس سے معافی مانگے۔ تو جو تلافی ہوتی ہے وہ تلافی بھی ضروری ہوتی ہے توبہ کے اندر۔ تو پس معلوم ہوا کہ توبہ کی 4 شرطیں ہیں جن کے پائے جانے سے توبہ مکمل ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے اور اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ توبہ جو ہے وہ صرف استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی اور کیا آپ نے کیا ہوتا ہے صرف استغفر اللہ پڑھا ہوتا ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے توبہ کی ہے۔ توبہ اسے نہیں کہتے۔ یہ توبہ کا ایک جز آپ نے ادا کی ہے، پوری توبہ نہیں ہے، مکمل توبہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے ادھوری توبہ کی ہے استغفر اللہ کہہ کے۔ پوری توبہ کے اندر جو ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس گناہ کو چھوڑے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اس کی اگر قضا وغیرہ ہے، اس کی تلافی ہے تو اس کو بھی ادا کرے۔ یہ پوری توبہ ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہو۔ اور کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں نادم ہو، اور اپنے بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں 6 چیزیں جمع ہوں وہ توبہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت ہو۔ نمبر 2، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرے۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی کرے۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی مانگے۔ اور نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ تو 6 چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کے اندر ضروری قرار دی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط توبہ کی بیان کی ہیں وہ سبھی کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں، بعض نے مختصر اور بعض نے مفصل بیان کیا ہے۔ یعنی سب جو ہے بڑے بڑے ائمہ جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ توبہ کے اندر یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے توبہ پوری نہیں ہوتی، بلکہ ندامت ہونی چاہیے، جو عمل چھوٹا ہے اس کی قضا کرے، اگر مال وغیرہ ظلماً لیا تھا اس کو واپس کرے، کسی کو ہاتھ زبان سے ستایا تھا تو اس سے معافی مانگے،
اور آئندہ اس کے گناہ کے پاس نہ جانے کا پکا عزم ہو، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے، یعنی اب اطاعت کرے، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے۔ تو بہرحال یہ توبہ کے بارے میں جو ہے وہ توبہ کا معنی اور شریعت کے اندر توبہ کسے کہتے ہیں اس کے لحاظ سے جو ہے یہ باتیں تھی۔ اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں گے، یعنی مکمل توبہ کریں گے، تو اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ مکمل اگر ہم انسان توبہ کرے تو اس کے کچھ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کے اعمال نامے سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جس گناہ پر انسان صحیح اور مکمل توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اس پر اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ دوسرا فائدہ مکمل توبہ کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سرپرست ہیں۔ تو جو شخص مکمل توبہ کرتا ہے تو اس شخص کی اللہ تعالیٰ سرپرستی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو توبہ کرنا مکمل ہو، ادھورا نہ ہو، تو اس ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ سرپرستی کرنے لگ جاتے ہیں۔ توبہ کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی دین کے اندر فرائض ہیں یا واجبات ہیں، ان کو اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ پھر گناہ ہوتا ہے، تو ان کو آدمی نہ چھوڑے۔ اور جتنے بھی مکروہات اور حرام چیزیں ہیں ان کو کرنا گناہ ہوتا ہے، تو ان کو آدمی کرے نہیں۔ تو جب فرائض واجبات پر بھی آدمی آ جائے گا اور مکروہات اور حرام چیزوں سے بھی انسان بچنے لگ پڑے گا تو پھر ہی توبہ ہوگی نا۔ تو جب ایسی توبہ انسان کرے گا تو پورے کے پورے دین پر تو آ جائے گا تقریباً۔ تو جب پورے دین پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں وہ شخص خود ہی جو ہے وہ داخل ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص گناہوں سے خود کو بچانے کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک روشنی ڈال دیتے ہیں۔ اس روشنی کی وجہ سے جو ہے وہ شخص مکمل دین کے اوپر عمل کرنے لگ پڑتا ہے۔ دین کی قیمت اس کو پتہ لگ جائے گی، اعمال صالحہ کی قیمت اس کو پتہ لگ جائے گی، برے اعمال کے نقصانات دنیا اور آخرت میں اس کو پتہ لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک روشنی ڈال دیتے ہیں۔ جو بھی توبہ کرے اور ہمیشہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا عادی بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک روشنی ڈال دیں گے، جس کی وجہ سے وہ پورے دین پر آ جائے گا۔ تو بہرحال جو آدمی گناہوں سے خود کو بچائے گا اور گناہ سے بچانا مکمل طور پر ہو، توبہ کرے گا اور توبہ کرنا مکمل ہو، ادھوری توبہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی سرپرستی کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اور جس شخص کی اللہ تعالیٰ سرپرستی کرتے ہیں نہ تو اس کے اوپر دنیا اور قبر اور آخرت میں کوئی آفتیں آ سکتی ہیں اور نہ ہی اس کو نعمتوں میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے توبہ کرنے سے جو آدمی کو حاصل ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو حیات طیبہ حاصل ہو جاتی ہے۔ حیات طیبہ یعنی عمدہ زندگی، اچھی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، سب نعمتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، آفتوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو مکمل توبہ کرنے سے جو ہے انسان کو عمدہ زندگی اور اچھی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، جس کا کہ قرآن پاک کی آیت من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس آیت کے اندر جس زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ جو ہے وہ مکمل توبہ کرنے کا یہ ہے کہ قرآن پاک کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑے گا تو ہم اس کو ہر مصیبت سے نکلنے کا رستہ دے دیں گے۔ تو جو شخص بھی مکمل طور پر پکی توبہ کرتا ہے، ادھوری توبہ نہ ہو، پوری توبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نکلنے کا رستہ دے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی، اگر کوئی آ جائے تو اس سے نکلنے کا رستہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے اور قبر اور آخرت کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ پانچواں فائدہ جو ہے وہ مکمل توبہ اور پوری توبہ کرنے کا یہ ہوتا ہے، مکمل توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اور اس کی دلیل سورۃ نوح کی آیت ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، وہ آسمان سے تمہارے اوپر بارش برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ تو موٹی موٹی نعمتیں اللہ نے جو ہے سورۃ نوح کی آیت کے اندر ذکر کی ہیں، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی بڑی نعمتیں جتنی بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو چھوٹی نعمتیں بھی ہیں وہ سب بھی توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ صحیح معنی میں توبہ ہو، یعنی مکمل توبہ ہو، جس کے اندر میں نے 4 شرطیں ذکر کی ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ ایسی توبہ جب آدمی کرے گا تو پھر اس کو یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کچھ عرصہ مکمل تائب بن کے رہنا ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک گناہ چھوڑ دیا لیکن دوسرے گناہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں سرزد ہو رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ جو ہے وہ سارا دن اس سے کوئی بھی گناہ نہ ہو، تو پھر جب ایسا شخص ہو جائے گا تو پھر اس کو جو ہے یہ میں نے جو 5 نعمتیں ذکر کی ہیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور اگر جو ہے وہ سارا دن گناہوں سے نہیں بچتا لیکن ایک گناہ چھوڑ دیا تو اس گناہ کو چھوڑنے کا اس کو فائدہ مل جائے گا، لیکن اگر دوسرا گناہ کیا تو اس کی آفت بھی اس کے اوپر آئے گی۔ تو مکمل فائدہ جو ہے، یہ جو میں نے فائدے ذکر کیے ہیں، یہ اس وقت حاصل ہوں گے جب مکمل طور پر گناہوں سے آدمی پاک ہو جائے، مکمل توبہ کرے اور مکمل طور پر سارا دن جو ہے اس کا گناہوں سے پاک صاف گزرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں کہ جس کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بھی آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، اور ہر طرح کی نعمتیں بھی اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ویسے بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو مصیبتیں تو آتی گناہوں کی وجہ سے، اب جو شخص مکمل توبہ کرے گا اس کے اندر 4 شرطیں توبہ کی بھی پائی جا رہی ہیں، تو پھر مصیبتیں ظاہر خود بخود آنا اس کے اوپر ختم ہو جائیں گی۔ تو میں ایک دفعہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ اور توبہ کہتے ہیں گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ سے باز آ جانا، یہ لغت کے اندر توبہ کا معنی ہے۔ اور شریعت میں جب توبہ بولا جاتا ہے تو شریعت میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنی کوتاہی پر ندامت ہو، نمبر 3 گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور نمبر 4 اگر ان گناہوں کی تلافی یا قضا وغیرہ ہے تو وہ بھی ادا کرے۔ شریعت میں توبہ اسے کہتے ہیں۔ تو توبہ کے اندر 4 شرطیں ہوتی ہیں، تو جب بھی توبہ کریں جو ہے اس کے اندر جو 4 شرطیں ہیں اس کا خیال رکھ کر توبہ کریں، گناہ کو ضرور چھوڑیں، صرف زبان سے استغفر اللہ نہیں پڑھیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ایک گناہ کو چھوڑ کر دوسرے کو بھی چھوڑ دیں، تیسرے کو بھی چھوڑ دیں، یہاں تک کہ آپ کے سارا دن جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ جب آپ کا سارا دن گناہوں سے پاک صاف ہوگا تو آپ کو دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں ملے گی، اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا کی ہر طرح کی آفتیں اور قبر کی آفتیں اور آخرت کی آفتیں ان سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کے وعدے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مکمل طور پر آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جائے۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ تو چھوڑ دیا لیکن باقی گناہ بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سارے گناہ جو ہے ایک ایک کر کے یا جتنا جلدی ہو سکے وہ سب گناہ چھوڑ دینے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔